ساری خدائی 1000 سال آخر سب کو ماننا پڑے گا. آج وسیلے کے بغیر نہیں چل، وسیلے کے بغیر نہیں کچھ، سارے مانیں گے. بات دیکھو نا، اللہ کریم جل شانہ نے اپنے نبی کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر کے ان کو مختار بنایا. جو ان کا ہو گیا وہ تر گیا، جو کٹ گیا وہ مر گیا. دامن مصطفیٰ پکڑ لو. کیسے؟ خوب خوب درود پاک پڑھو. میرے آقا فرماتے ہیں میں ہوں اللہ کا حبیب، اور جو مجھ پہ درود پاک پڑھے وہ میرا محبوب. تو فرمایا جو خدا کا محبوب بننا چاہے اس کا حبیب پر خوب درود پاک پڑھے. درود پاک اتنی کثرت کرو، اتنی سرکار بولے ہاں یہ میرا. ایک کچھ ایسے ہوئے حدیث پاک سن لو. اللہ تعالیٰ فرمایا بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دی، تجھے اولاد دی، تجھے تیری بیوی دی، سب کو دیا، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے یہ کیا، میں تیرے لیے یہ کیا، نمازیں پڑھی یہ کی. اللہ فرماتا تو جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں، تیرا میں نظریں کچھ اور تھا. نہیں یا اللہ تیرے لیے کرتا رہا. اللہ پر فرشتوں یہ یوں نہیں مانے گا، گواہ لاؤ. وہ سوچنے لگ جائے گا کہ حدیث پاک کون گواہ ہے میرے. فرشتے آ جائیں گے اس کے منہ پر منہ کر دیں گے. اللہ فرمائے کہ اس کے ہاتھ بولیں، اس کے پاؤں بولیں گے کیا اللہ یہ جھوٹ بولتا، بکواس کرتا، یہ تو ایسے نہیں کرتا، لوگوں میرے پیچھے لگے، یہ نظر ہے، یہ نظر ہے. آخر گرفتار ہو جائے گا. لیکن جو دامن مصطفیٰ سے لگ گیا، یہ بھی حدیث پاک سن لو. میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ کرے گا، باقی جاؤ اور نہ کچھ سنے. شفقت ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ محبوب کا محبوب ہے، یہ پیارے کا پیارا ہے. حدیث پاک ہے اس کو اللہ تعالیٰ سب سے علیحدہ کرے گا، اس پر اپنی رحمت کا پلو رکھے گا. اللہ فرمائے گا بندے بتا تو نے فلاں دن فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا. یا اللہ غلطی ہو گئی، ہمیں تو یاد نہیں نا. جس سے بندہ جب مرد یافتہ جس سے معلوم ہوں گے قرآن پاک فیصلہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ 2 فرشتے مقرر ہو جائیں گے، یہ نیکی کے لیے یہ بدی. ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا نئے زندگی کتنے گناہ کتنی غلطیاں دیکھیں بالکل ریکارڈ موجود ہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ سے کچھ یہی بھول گیا ہے نہیں. اچھا بندے بتا تو نے فلاں وقت یہ غلطی کی تھی. ہاں یا اللہ ہو گیا، بندہ ہوں، خطا کار ہو گیا، فلاں وقت یہ فلاں وقت یہ، سارے بیان کرتے. کیوں؟ یہ محبوب کا محبوب ہے، اس پر کرم کرنا ہی ہے. تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اچھا بندہ ڈر جائے گا میں نہیں بخشا جا سکتا، آخر انسان خطا کار ہے، میں نہیں بخشا جا سکتا. اللہ فرمائے بندے بتا تو ستار مانتا ہے، پردہ پوش؟ ہاں یا اللہ مانتا ہوں. میں نے دنیا ستاری کی، الے یہ جنت کا بچہ جنت جب موجے کر، تیرا کوئی حساب نہیں ہے. کیوں؟ تو محبوب کا محبوب ہے. اچھا آگے چلیے. ساری خدائی اچھی ہوگی. اولین آخرین 10 سال کی گرمی، بزرگوں نے نہیں لکھا سورج 10 سال کی گرمی لے کر آ جائے گی. جتنے ایک دن کی گرمی نا 10 سے یعنی سال سے ضرب دو، پھر 10 سے ضرب دو، 10 سال کی گرمی یہ لے کر سورج آ جائے. تو کوئی کسی کی بات نہیں. 1000 سال کوئی دم نہیں مارتا، کوئی کچھ نہیں ہے. تو اس وقت سے سب کو ماننا پڑے گا. آج تو یار وسیلے کے بغیر کوئی نہیں بات، آج تو وسیلہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ کیا کریں جی؟ اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے، پھر کیا کریں؟ یوں کرو آدم علیہ السلام کے پاس چلو. کیوں؟ وہ سب کے باپ ہیں، وہ مشہود ملائکہ ہیں. اللہ نے صحیح فرشتوں سے ان کو سامنے سجدہ کرایا، اللہ نے ان کو 10 قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنی روح ڈالی اس کے اندر. وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کے پاس چلے. ساتھ ساتھ سوچتے جاؤ. کیوں جی آپ کو واقعہ سنا نا، آپ نے سنا، آپ نے سنا، آپ نے سنا، سارے پوچھ جائیں گے، خدا بھلا دے گا. کیوں؟ فقط اتنا سبب ہے ان کا معاشرے میں ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. نہ مجھے یاد، نہ آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا. بھائی یاد ہو تو کہنا یار کہاں بھاگے پھرتے ہو، مسئلہ جا کر اللہ کے حبیب پر ہی حل ہونا نا. سیدھے ان کے پاس چلے جائیں، سب کو خدا بھلا دے گا. کہ وہ شان دکھانی ہے نا، کٹھے ہو کے چلے جائیں گے. علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ وہ ان کے بعد چڑی ہوتی تھی، کہتے میں چل رہا ہوں. اور وسیلے کے منکر اب تو مانے گا کہ نہیں، وسیلہ کوئی وسیلہ نہیں، اللہ ڈائریکٹ خدا سے مانگ. آج کیوں نہیں مانگتا خدا سے؟ آج وسیلہ ماننا ہی پڑے گا. بار سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کی خدمت میں. ابا جی دیکھو نا، اللہ نے آپ کو جب سے کچھ پیدا فرمایا، آپ نے روح ڈالی، سارے فرشتوں کو آپ کے دربار تانبو چکا دیا، سجدہ کرایا، اور تو آپ کو اپنا خلیفہ بنایا. تو آپ دیکھتے نہیں کتنی پریشانی ہے. آپ مہربانی کریں، آپ کیا چاہتے ہو ہمارا کچھ کرو، اللہ کے دوارا تو کرو. ہر کہ اللہ سنا تم نہیں، یہ میرا کام نہیں، مجھے تو اپنی فکر، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. اور جاؤ تلاش کرو. وہ سارے کے سارے
کہیں گے ابا جی آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تم چلے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ نذیر اللہ ہے، ان کی دعا سے خدا نے سارے کافر غرق کر دیے۔ اللہ کے بڑے پیارے قرآن پاک ان کو عبد شکور کہا گیا ہے، شکر گزار بندہ۔ ان کے پاس چلے جاؤ، سارے کے سارے چلے جائیں اکٹھے ہو کر، حضرت جی دیکھو جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، یہ اعزاز بخشا، تو آپ دیکھتے ہیں کتنی مصیبت بنی ہوئی ہے، تو آپ کرم کریں تو اللہ کے دربار ہماری سفارش کر دے، ہمارا حساب تو ہو جائے، جتنے جنت جانا جنت جائے، دوست جانا دو جائے، اس مصیبت سے بچ جائے۔ تو فرمائیں گے اللہ سوناکم، یہ میرا کام نہیں، مجھے نفسی نفسی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت جی آپ ہمیں کس کے پاس بھیج؟ تم اللہ کے پیارے ابراہیم، پیارے خلیل ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں، خدا کے دوست ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ اچھا جی چلے جائیں گے، جا کر عرض کریں گے حضور دیکھو کتنی مصیبت، کتنی پریشانی، کتنا کیا کچھ بنا ہوا ہے، بس آپ ہی کرم کر دیں، آپ اللہ کے پیارے خلیل ہیں، خدا نے آپ کو خلیل چن لیا، دوست بنا لیا۔ فرمائیں گے لستوناکم، یہ نہیں میرا کام، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضور آپ کس کے پاس پہ؟ تم چلے جاؤ موسیٰ کلیم اللہ علیہ، وہ اللہ کے پیارے کلیم ہیں، سارے نبی رسولوں سے خدا نے جبریل کے ذریعے سے گفتگو فرمائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بغیر جبریل کے، اس لیے ان کو نام کلیم اللہ ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا جی سارے کے سارے اکٹھے ہو کے چلے جائیں، جا کر عرض کریں گے حضور دیکھیے اتنی پریشانی بڑی ہوئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے اپنا کلیم چن لیا، بیان کرتے کرتے کیا چاہتے ہو؟ آپ اللہ سے عرض کریں ہماری کم از کم حساب ہو جائے، کہیں اس مصیبت سے خلاصی مل جائے۔ لا سوناکم، یہ میرا کام نہیں، مجھے جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضور آپ ہمیں کس کے پاس بھیج دیں؟ تم چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام، وہ روح اللہ ہے، کلمات اللہ ہے، وہ کوڑوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مادسار انتوں کو درست کیا کرتے تھے، ان کے پاس چل گیا، انہیں چولہے کے اندر تقریر کی تھی، یہ ان کی شان۔ اچھا جی چلے جائیں گے، حضور آپ ہی کرم کر دیجئے، دیکھو کتنی مصیبت ہے، ایک بوند پانی کی نہیں، 1000 سال ہو گیا اور یہ ہو گیا، سوری کتنی آنکھ پھینکتا، بس پھر جان نہیں نکل سکتی کیونکہ مر رہے، اللہ تعالیٰ مارے گئے، مار کے جو ہے وقت نہیں مارے، پھر نہیں موت آئی، 1000 مرتا جل جل کے موت نہیں ہے۔ تو حضور کہ اللہ سوناکم، یہ میرا کام نہیں، حضور ارے مجھے جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آگے ذرا توجہ سے سنیے، لوگ حضور آپ ہمیں کس کے پاس؟ تم اللہ کے حبیب کے پاس جاؤ، جس کو اللہ نے اپنا حبیب چن لیا۔ کیسے حدیث پاک چن لو، سن لو، حضرت عبداللہ بن عباس جن کا لقب ہے ہبر امت، وہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ ایک نے صحابہ کے اکٹھے بیٹھے ہیں، بات چل نکلی، ایک بولا یار دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھو، خدا نے ان کا اپنا خلیل چن لیا، دوست بنا لیا، کیا مقام ہے سبحان اللہ، غور کرو۔ باقی ٹھیک ہے جی، دوسرا بالا یار یہ بھی تو ٹھیک ہے، پر دیکھو نا نوح علیہ السلام کی شان تو دیکھو نا، دعا کی سارے دنیا کے کافر سارے غرق ہو گئے، کیا شان ہے کتنا بڑا مکان۔ ایک بولا بالکل ٹھیک ہے یہ بھی تو ہے، پر موسیٰ علیہ السلام تو دیکھو نا کیسی عظمت ان کی، باتیں بیان کرتے کرتے۔ ایک بولا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا کیا مقام ہے سبحان اللہ، اللہ نے ان کے باپ کے بغیر پیدا کر دیا، چولہے کے اندر تقریریں کرتے ہیں ساری کرتے۔ ایک بولا پھر آدم علیہ السلام کو دیکھو نا کیا مقام ہے سبحان اللہ، اللہ نے اپنے 10 پوروں سے پیدا کیا، آپ نے ان سے روح پھونکی، ساری نوری مخلوق کو ان کے سامنے جھکا دیا، سارے سجدہ تعظیم پہ سجدے پڑ گئے۔ اتنے اللہ کے حبیب تشریف لائے، فرمایا صحابہ کرام میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے، کہاں سنا ہے؟ یہ آپ اپنے دل سے پوچھ لے، جو تم نے باتیں کی ہے نا وہ میں نے سنی ہے، تمہارا تعجب بھی دیکھا ہے، سنو حضرت ابراہیم اللہ کے پیارے خلیل ہے، لا شک کوئی شک نہیں ہے، مانتا ہوں میں، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ شک نہیں ہے، عیسیٰ علیہ اللہ شک نہیں ہے، نوح علیہ السلام نذیر اللہ شک نہیں ہے، آدم علیہ السلام شک نہیں ہے۔ اللہ کان کھول کر سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن یہ فخر نہیں ہے، یہ میری اپنی ذاتی ہے، یہ تو اللہ کے دین ہے نا، میں اللہ کا حبیب۔ ذرا دیکھو محدثین فرماتے ہیں خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست، لیکن فرق ہے، خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو ساری زندگی توقع کرے خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اور حبیب بہت ہوتے خدا چاہے یہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل، تو فرمایا صحابہ کرام میں نے تمہارا تعجب بھی دیکھا ہے، تمہارا کلام بھی میں مانتا ہوں، اللہ کے پیارے خلیل ہیں، شک نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے کلیم، شک نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، شک نہیں ہے، آدم اللہ شک نہیں ہے۔ اللہ کان کھول کر سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ فخر نہیں، یہ سب اللہ کی ہدایت۔ عرض گزار ہے یا اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، تو کلیم کا معنی دوست، اور جو میرے بعد آئیں گے وہ حبیب ہیں، حبیب کا معنی بھی دوست ہے۔ یا اللہ اتنا بتا دے کلیم حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟
وہ بھی دوست وہ بھی دوست. میں سن پیارے کلیم وہ دوست ہے. گھر سے چلے 70 آدمی ساتھ لے, قطور پر پہنچے, وہاں جب دیکھے خدا بڑا راضی ہے, درخواست ہے رب ارنی, یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. جواب ملے لن ترانی, موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. یہ کلیم ہے, حبیب وہ ہے, کوئی اہتمام نہیں, کوئی بندے نہیں, کہیں جانا نہیں. ام ہانی کے گھر بستر لگا کر سویا ہوا, خدا جبریل کو بھیجے, جبریل جاؤ جا کے میرے حبیب کو میرا دیدار کرے. یہ کلیم اور حبیب کے درمیان فرق ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کیا ہماری قسمت, ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکتے. ہم جیسا قسمت خوش قسمت کون ہے. تو بہرحال یہاں تھوڑا سا میں ایک مسئلہ بھی عرض کروں, ذرا سوچو. اچھا جی خان صاحب, آپ نے یہ مجھ سے یہ کتنی مرتبہ سنی, ایک شفاعت کا واقعہ کتنی 2-3 مرتبہ سنا نا, اور بھی نماز میں نے سنا کہ یہ قیامت کو سب بھول جائیں گے. آپ کو یاد نہیں آئے گا ایسا نہیں, کیوں؟ فقط خدا نے یہ معاشرے اس لیے برپا کی ہے کیونکہ دیکھے میرے حبیب کی شان کیا ہے, مخلوق کو پتا تو چلے. اچھا پھر دیکھو یہ جتنی مخلوق ہے سب سے اونچی شان نبیوں کی, نبی کی شان کو کوئی, ان میں سے 1 لاکھ یا 2,24,000 یہ نبی ہیں. ان سے اوپر پھر رسول 313, رسول کی شان نبیوں سے بھی اونچی ہے. اور 313 میں سے 5 ہستیاں ہیں جو سب بڑی اونچی ہیں, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. یہ 4 ہستیاں سب سے اونچی. اس لیے خدا تعالیٰ ان کے پاس بھیجے گا, قدرتی طور پر جائیں گے, ان کے پاس جائیں گے, ان کے دلوں میں ڈالے گا. کیوں پڑا؟ اس لیے اگر سیدھے پہلے اللہ کے حبیب کے پاس چلے جائیں تو کئی ایسے بھی ہیں. تو غور کرو, ایسے لوگ اگر شروع سے پہلے ہی اللہ کے حبیب کے پاس چل جائے, اللہ کے حبیب سے انکار نہیں کرنا, جیسے آگے میں عرض کروں گا, پھر کیا ہوتا؟ او نہیں جی یہ کیڑی گل ہے, یہ آدم علیہ السلام بھی کر سکتے سر, نبی کا کمال تھوڑا ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور جی یہ تو نوح علیہ السلام بھی کر سکتے سر, ایک نبی نے تھوڑا کمال, یہ تو اور بھی, یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے, عیسیٰ علیہ السلام. خدا نے سارے منہ بند کر دیے, پھر کر آ جاؤ, دیکھ کر آ جاؤ. سارے سرکاروں کے پاس آ گئے, کہیں سے کچھ نہ بنی. آخر کار عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے حضور کچھ کرو, لستو ناکم, یہ میرا کام نہیں. ہاں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تم اللہ کے حبیب کے پاس جاؤ, جب تک وہ سفارش نہ کرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج یہ دن منایا اسی لیے کیا ہے, ان کی شان کو ظاہر کرنے کا.